اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 73 یعنی 73۔ ولا اور نہ تؤمنو تم مانو الا مگر لمن اس کی جو تبع پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی، قل کہہ دیجئے ان الہدا بے شک ہدایت ہدی اللہ ہدایت ہے اللہ کی، این یؤتا کہ دیا جائے احدن کوئی ایک مثلا مانند ما اس کے جو اوتی تم دیے گئے تم، او یا یہ کہ یحاجوکم وہ جھگڑا کریں گے تم سے عند ربکم پاس تمہارے رب کے، قل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ ہاتھ میں ہے اللہ کے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ تو اہل کتاب کے علماء جو تھے، اہل کتاب کے علماء ان کو ورغلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اعتماد مت کرو، مت مانو، یعنی کہ صرف اس کی بات مانو جو صرف اور صرف تمہارے دین پر یہ طریقے پر ہو۔ یعنی علماء جو تھے، یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے آیت نمبر 73 میں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم علماء جو تھے ان کے، یہود اور نصارہ کے جو علماء تھے، وہ اپنے لوگوں کو ایک ہی بات کی تبلیغ کرتے رہتے تھے کہ تم لوگ مسلمانوں کی بات مت ماننا، بس اپنے فرقے کے لوگوں کی بات ماننا، اس لیے کہ وہ کہیں سچ اور حق کی طرف چلے نہ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ظاہر ہے کہ جو یہود اور نصارہ ہے وہ تو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑیں گے نا، تو کہتے تھے کہ صرف اس کی بات مانو جو تمہارے اپنا بندہ ہو، اپنا جو صرف تمہارے اور تمہارے اپنے طریقے پر ہو، اس کی بات مانو۔ ولا تؤمنو تم ہرگز نہیں ماننا الا مگر لمن تبع اس کی ماننا، اس کی پیروی کرنا، دینکم تمہارے دین کی، جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے بس اس کی بات ماننا۔ قل کہہ دیجیے ان الہدا بے شک ہدایت خود اللہ، پھر آگے اللہ نے جواب دیا کہ ہدایت تو بے شک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو میں اس کی ڈیٹیل میں جاتی ہوں، یہ جو ہے بہت دھیان سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت خوبصورت پیغام رکھتی ہے اپنے اندر، اور لیکن آپ کو اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہوگا، اس میں کچھ باریکی ہے اسے سمجھنا ہوگا کہ اہل کتاب، اب دوبارہ بتا رہی ہوں، اہل کتاب کون تھے؟ یہود نصارہ، ان کے پاس تورات تھی نا، انجیل تھی، تورات اور انجیل کو ماننے والے جو تھے یہ اہل کتاب تھے۔ تو اہل کتاب کے علماء لوگوں کو ورغلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کے اوپر اعتماد مت کرو، کس پر؟ مسلمانوں پر، ہمارے نبی کے اوپر، اور ان کی بات مت مانو۔ اور بات کس کی مانو؟ صرف اس کی بات مانو جو صرف اور صرف تمہارے اپنے یعنی اہل کتاب کے طریقے پر ہو، بس اس کی بات مانو۔ اب جیسے یہاں تک بات ہوگی نا، الا لمن تبع دینکم، کہ تم صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کے طریقے پر ہو۔ اب آگے دیکھیے، قل ان الہدا کہہ دیجئے بے شک ہدایت، اس جملے کو بریکٹ کر لیں اپنے پاس، اگر آپ لکھ رہی ہیں آپ کے پاس کاپی ہے تو قل ان الہدا کے اوپر بریکٹ کریں اور اس کے آگے لکھیں جملہ معترضہ، ٹھیک ہے، بریکٹ لگا کے لکھیں۔ جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق اگلی اور پچھلی عبارت سے ڈائریکٹ نہ ہو لیکن انڈائریکٹ، یا یعنی کہ انڈائریکٹ ہو نا، براہ راست کوئی تعلق نہ ہو اس جملے کا۔ اس جملے کے آگے لکھ لیں جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس جملہ معترضہ کا کہ اس بات کا تعلق اگلی اور پچھلی، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اس سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، انڈائریکٹلی تعلق ہے، ٹھیک ہے، براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ان ہے نا، ان، ٹھیک ہے، کل اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد کل ان الہدا ہدی اللہ، اس کے بعد ہے ان کو پچھلی عبارت سے ملائیے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کی پیروی کرو جو تمہارے دین پر ہو، ٹھیک ہے۔
تو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ ایسا کیوں کہتے ہیں وہ لوگ. اس وجہ سے کہتے تھے کہ کیا کوئی ان کو اپنے لوگوں کو یہ کہتے تھے, ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا, بہت آسان لفظوں میں سمجھا رہی ہوں, کہ وہ اپنے بندوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ جو اتنے قیمتی بندے ہو, میں مطلب اپنے اسٹائل میں سمجھا رہی ہوں, کہ تم لوگوں کو جو اتنی اہم چیزیں ملی ہیں تو کوئی اور ہو سکتا ہے بھلا کہ جس کو اتنی کوئی اہم چیز ملے, اس لیے دوسرے کی بات نہ سننا. سمجھ نہیں بات کو؟ یعنی اہل کتاب کے علماء اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے یہود اور اے نصارہ, تم صرف اس کی بات مانو جو یہودی ہو یا نصرانی ہو, کسی مسلمان کی بات کو نہ ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ اس لیے کہ وہ عزت اور مرتبے میں ہم سے کمتر ہے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو یعنی کہ وہ خود مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے نا, تو وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو بھی وہ ملے جو ہم لوگوں کو ملا ہے. اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتے تھے نا, یعنی کہ تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے اس بات کی کہ وہ کیوں سمجھتے تھے اس طرح سے, کیوں ان کے دل میں تھا, خود کو کوئی بہت اعلیٰ افضل چیز سمجھتے تھے نا. مسلمانوں کو تو ان کو کوئی مطلب کوئی عزت نہیں دیتے تھے, تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی عزت والے ہیں, ہمارا بڑا مقام ہے اونچا, تو جو چیز ہمیں ملی ہے بھلا وہ مسلمانوں کو مل سکتی ہے کوئی؟ وہ تو مسلمان کبھی آ سکتے ہیں ہمارے مقابلے پہ؟ یا جو اللہ نے کتاب تورات انجیل ہم پر اتاری ہے, کیا اللہ کوئی کتاب مسلمانوں پر بھی اتار سکتا ہے بھلا؟ ان لوگوں پر بالکل ہی, ان کو تو مسلمانوں کو تو انہوں نے ڈی گریڈ کر کے بات کی نا. تو علماء یہود جو تھے وہ اپنے فالوورز کو, جو ان کے ماننے والے تھے نا, ان کو یہ کہتے تھے کہ اعتبار نہ کرنا, ماننا نہیں, بالکل ڈٹ کے بیٹھے رہو, اور اعتماد نہیں کرنا, سچا نہیں سمجھنا, تصدیق نہ کرنا کہ یہ سچا نبی ہے. کس کی تصدیق نہ کرنا؟ سمجھ آئیے بات کی؟ مسلمانوں کی, ہمارے نبی کی. نبی اور جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں, جو یہودی اور نصرانی, صرف ان کی بات ماننا, یعنی نبی کریم کی بات نہ ماننا, نہ سننا, نہ تصدیق کرنا, نہ کہنا کہ یہ سچے نبی ہیں, اور نہ کوئی کسی مسلمان کی بات سننا. کسی کو اب وہ لوگ پوچھتے ہوں گے نا, ان کے لوگ پوچھتے ہوں گے نا کہ کیوں ہم بات نہیں سنے, وہ تو اتنا اچھا انسان ہے, یا وہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں سنے؟ تو اتنے ہوشیار تھے کہ آگے سے یہ بھی کہتے تھے کہ نہیں, ہمارا مرتبہ بہت اونچا ہے نا, تو جو چیز ہمیں ملی ہے وہ ان کو تھوڑی کوئی مل سکتی ہے, بات ہی نہیں سنو. کہ کہیں بات سنیں گے تو دل نہ بدل جائے, کہیں بات ان کے دل میں نہ اتر جائے, اس لیے بات سننے نہیں دیتے تھے. اور مسلمانوں کی بات تو ہرگز نہیں سننا, اس لیے ایسا کہتے تھے کہ جو صرف ہماری باتیں سنتے رہو, تاکہ ادھر سے ان کے دل ادھر اسلام کی طرف جائے نہیں, نبی کی طرف جائے نہیں. حقیقت میں تو میں یہ کہتی ہوں کہ حق کی طرف جائے نہیں, اللہ کی طرف جائے نہیں, جنت کی طرف جائے نہیں, کدھر جڑے رہے, انسانوں کے قدموں میں ہی بیٹھے رہے, بس ہم کوئی بڑا سمجھتے رہے, اور ہم کوئی بیٹھ کے سنتے رہے. اب یہ جو بیچ میں جملہ ہے نا, قل ان الہدی ھدی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان کو ڈانٹا ہے جب انہوں نے یہ حرکت کی ہے نا, کہ تم یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں کی بات نہ ماننا. مسلمان کس کے پیروکار ہیں؟ وہ تو اللہ کی ہدایت کے پیروکار ہیں نا. اب اس کے بعد آگے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے کیوں تھے کہ نہ مانو, اس لیے کہتے تھے کہ کسی اور کو, یعنی مسلمانوں کو, ابھی میں نے بتایا نا کہ وہ تو مل نہیں سکتا جو تمہیں ملا ہے, جو یعنی عزت اور شرف اور یہ اونچے درجے, یہ سارے تو ہمارے پاس ہیں. یہ مسلمان تو ایسی کم تر سے درجے کے لوگ ہیں, اس لیے ان کی بات کوئی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو او یحاجوکم, اور تم نے سن لیا, مان لیا, تو حقیقت کھل جائے گی اور جھگڑا ہو جائے گا. ان کو جھگڑے کا بھی خطرہ تھا نا کہ وہ پھر لڑیں گے تم سے, تو یہ کہتے تھے کہ بات نہیں سنو پھر لڑائی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ سچی بات پتہ لگ جائے تو پھر تو جھگڑا تو ہوگا نا, کہ تو وہ جھگڑا کریں گے تم سے, تو حقیقت کھل جائے گی. تو ان کو اس وجہ سے وہ منع کر دیتے تھے. تو یہ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کی چالیں دیکھیں کہ کیا کیا نئے طریقے انہوں نے کرے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح کی, یعنی کہ اتنے سخت الفاظوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی کہ ہدایت تو صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے.
تو یہ انہوں نے یہ بھی جواز دیا نا، ابھی میں نے آپ سے کہا نا ما اوتی تم او یحاجوکم، اس لیے کہ جو تم دیے، جو تم یعنی تورات اور انجیل جو تمہیں ملی ہے، اور اگر تم ان کی باتیں کرو گے تو وہ پھر سنو گے تو وہ جھگڑا کریں گے تم سے عند ربکم، پاس تمہارے رب کے. کیا بات کا جھگڑا کریں گے؟ تو کیا بات، کس بات کا؟ ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے بارے میں کہیں گے کہ اے اللہ ان کو پتا تھا، ان کو پتا تھا مگر یہ لوگ مانے نہیں، اس وجہ سے. تو یہ ہے یہاں پہ قل کہہ دیجئے ان الفضل، اس آیت کی آخری سے میں جا رہی ہوں، ان الفضل قل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ ہاتھ میں ہے اللہ کے. یعنی کل اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے نبی کریم کو جیسے مخاطب کر کے کہتے تھے نا کہ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے ان کو، یہود و نصارہ کو، کہ فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، آخر تمہارے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ کہتے تھے نا کہ فضل تو صرف ہمیں مل سکتا ہے، ہم کوئی بڑی اونچی چیز ہے. تو اللہ نے جواب دیا کہ کیوں؟ اللہ نے جواب دیا نبی کریم کو کہ کل، ان کو کل کا مطلب ہے یعنی اللہ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کو، جواب دیجئے ان کو کہ کیوں بھائی تمہارے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں دیا جا سکتا فضل؟ فضل کا مالک اللہ ہے، اس کی مرضی وہ جس کو دے. تم کون ہوتے ہو بیچ میں لوگوں کے اور اللہ کے بیچ میں آ کے دیواریں کھڑی کرنے کے والے لوگ؟ تو فضل کے مالک تم نہیں ہو، فضل کا مالک اللہ ہے. وہ جسے چاہے نبوت دے، جسے چاہے رسالت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے امامت دے، جسے چاہے جو کچھ بخش دے، اور جس کو چاہے جو کچھ عطا کرے. دین اور شریعت کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے، اور اللہ بہت وسعت والا واسع علیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا ہے. اس آیت میں یہ تین باتیں وہ ہیں جو یہود و نصارہ کرتے تھے. دوبارہ دہرا رہی ہوں 1 2 3 کر کے، دھیان میں رکھیے، اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ اس آیت میں سے یہ تین باتیں ہیں جو یہود و نصارہ کرتے تھے. اپنے دین کے ماننے والے کے علاوہ، نمبر 1 اپنے بندوں سے کہتے تھے اپنے دین کے ماننے والوں کے علاوہ کسی کی بات نہ سننا. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہتے تھے یقین رکھو کہ جو انعامات، جو چیزیں تمہیں ملی ہیں وہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی، یعنی مسلمانوں کو تھوڑی ملیں گی. نمبر 2 یہ اس کا خلاصے کے طور پہ میں آپ کو پوائنٹس دے رہی ہوں. نمبر 3 کیا ہے کہ مطمئن رہو کہ قیامت کے دن بھی کوئی حجت کر کے تمہیں شرمسار نہیں کرے گا. یعنی ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرنا، ان کی بات سننا نہیں، ورنہ قیامت میں اللہ کو بتا دیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان سے کہا تھا. اس لیے یہ نمبر 3 جو پوائنٹ ہے نا، کہ مطمئن رہو قیامت والے دن کوئی بھی تمہارے اوپر کوئی حجت نہیں کرے گا، تمہیں کوئی وہاں شرمندہ کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے فرمایا، یہ جو جواب اللہ نے دیا کہ ہدایت تو اللہ کی ہے جسے چاہے دے، فضل تو اللہ کا ہے جسے چاہے عطا کرے. اب کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اللہ بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایک طبقے کے ساتھ، کسی ایک فرقے کے ساتھ، کسی ایک گروہ کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے. ساری کائنات اس کی ہے، ساری، وہ جس کو چاہے بخش دے، جو اس کی مرضی ہے وہ کرے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. جسے چاہے وہ اپنے فضل عطا کرے، تو جس کو چاہے جو کچھ عطا کرے. علیم، خوب جاننے والا ہے وہ، اور وہ بہت زیادہ فضل رکھنے والا ہے، اور وہ بہت علیم ہے، بہت وسعت والا ہے. اس کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک گروہ پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہے، باقی اس کی نظروں میں نہیں ہے. سب اس کی نظروں میں بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.